وَأُحِيطَ اور وہ گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ ساتھ اپنے پھل کے. وہی ہوا جو اس مومن بندے نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دے رکھی تھیں وہ اس سے لے لی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور وہ گھیر لیا گیا ساتھ اپنے پھل کے. فَأَصْبَحَ تو ہو گیا یُقَلِّبُ الٹ پلٹ کرنے والا کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں. کون ہو گیا؟ باغ والا ہو گیا. کیا کر رہا تھا؟ یُقَلِّبُ کفیہ الٹ پلٹ کر رہا تھا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو. اس سے مراد ندامت ہے. اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ باغ تو تباہ ہو گیا. علی ما انفق اوپر جو خرچ کیا تھا اس نے، فیہا اس میں، کس میں؟ اس باغ میں. جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو اس باغ پر لگایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا. وقت، مال، محنت، کسان، تدبیر، جو کچھ اس نے لگایا سب کچھ ختم ہو گیا. وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ حالانکہ وہ یعنی باغ خاویتن گرا پڑا تھا عَلَى عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر. ایسی مصیبت آئی اس باغ پر کہ باغ اپنی چھتوں پر گر پڑا. انگوروں کی بیلیں جن چھتریوں پر چڑھائی گئی تھیں وہ سب کے سب اوندھی پڑی تھیں. وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. اب آپ دیکھیں تو یہ جملہ بڑا ہی غور طلب ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ شخص اپنی بربادی کے بعد پچھتاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. دیکھا جائے تو سارے واقعے میں کسی ظاہری شرک کا ارتکاب نظر نہیں آتا کہ اس نے کسی بت کو پوجا ہو، کسی دیوی کے آگے جھکا ہو. تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا؟ یہاں شرک سے مراد مادہ پرستی ہے. مادہ پرستی کا شرک ہے. اس نے اپنے مادی وسائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے تھا وہ مادی وسائل پر کر گیا. تو یہ بھی شرک ہے، کفر ہے. اور باغ والوں کے قصے سے اہل مکہ کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، بہت بڑا دنیاوی نقصان تم کو ہوگا اور آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی. تم شرک کر رہے ہو، تمہاری نعمتیں تم سے چھن جائیں گی. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اور نہ تھی اس کے لیے فئۃ کوئی جماعت. کس جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی جماعت تھی اس کے پاس؟ اتنے نوکر چاکر تھے، فیملی ممبرز تھے، اولاد تھی، اس کے علاوہ اس کے فرینڈز بہت زیادہ تھے، دوست بہت زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جس پر اس کو بڑا ناز تھا. يَنْصُرُونَهُ جو مدد کرتی اس کی مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ اور نہ تھا وہ مُنْتَصِرًا اپنی مدد کرنے والا یا پھر بدلہ لینے والا. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس نے کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یہ اس سے بدلہ تو لے نہیں سکتا تھا. اگر نقصان بندوں کی طرف سے ہو تو پھر بھی انسان کچھ بدلہ اس سے لے سکتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. تو منتصرہ کے دو معنی کیے جاتے ہیں. اس حال کو پہنچا کہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تھا، اور دوسرا معنی بدلہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ یہ پرابلم اللہ کی طرف سے آئی تھی، یہ نقصان اللہ کی طرف سے تھا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا. ہنالک الولایۃ اسی جگہ مدد للہ الحق اللہ ہی کے لیے ہے برحق. یہاں الولایت کا جو لفظ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کا معنی نصرت، حکومت، اختیارات، کارساز ہونا، مدد، سب اللہ کی طرف سے ہے. اگر کسی کو کوئی حکومت ملی ہے،
کچھ پاورز ملے ہوئے ہیں، کوئی مدد ملتی ہے، سب اللہ کی طرف سے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق، اسی جگہ مدد اللہ ہی کے لیے ہے برحق. ہوا خیر، وہ بہت بہتر ہے، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبا، اور بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. وہی بہتر ثواب اور انجام بخیر دینے والا ہے. اسی لیے جو بھی نعمت پائیں، جو بھی پاورز آپ کو ملے، سب کے لیے یہ کہیں اللہ کی طرف سے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. کبھی دل میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ جو نعمت میرے پاس ملی ہے اس کو میں نے خود اپنے بلبوتے پر حاصل کیا. کبھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. انسان کو اتنا عاجز ہونا چاہیے، جتنی اس کو نعمتیں ملتی جائیں اتنا اس کو شکر گزار ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے تو یہ جو باغ والوں کا قصہ تھا، اس سے مال کا جو فتنہ ہے اس اعتبار سے ہمیں سمجھایا گیا. اللہ آپ کو جتنی بھی نعمتیں دے دے، بے شمار مال و دولت عطا کرے، آپ نے شکر اللہ کا ادا کرنا ہے. ہمیشہ عاجز رہنا ہے، ہمبل رہنا ہے، اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کہنا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیونکہ جب ہم یہ کلمہ کہہ دیتے ہیں نا ماشاء اللہ، تو ہم توحید کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کوئی اسباب ہمیں کسی چیز کو دینے پر قادر نہیں، کوئی وسائل ہمیں کسی چیز کو دینے پر قادر نہیں. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. تو آپ کی اس توحید کے اظہار پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے. آپ کی نعمتیں باقی رہیں گی انشاءاللہ، آپ کی نعمتیں محفوظ رہیں گی انشاءاللہ، آپ پرابلمز سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. تو کبھی بھی نہیں بھولنا ہے اپنی نعمت کو دیکھ کر یا کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا، کبھی نہیں بھولنا ہے. اور ساتھ میں کیا کہیں؟ بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. خوش ہوں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر. اگر کبھی کوئی ایسی فیلنگز آ بھی رہی ہوتی ہے نا کسی کی نعمت کو دیکھ کر کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یہ جملے بولنے سے آپ کی فیلنگز اچھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ یہ چاہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ فیل کریں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ان فیلنگز کو بھی یہ الفاظ کنٹرول کرتے ہیں. اور جب بھی کسی کی نعمت کو دیکھیں تو دل سے کہیں ماشاءاللہ، دل سے کہیں. آپ وہ انسان بن جائیں گے کہ لوگ اپنی خوشیاں آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ ان کی خوشی میں خوش ہیں. بارک اللہ کہیں، دل سے کہیں بارک اللہ. اور اگر اپنے لیے بھی وہ نعمت چاہیے، سوال کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں. مانگے فضل اپنے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتنے کمفرٹیبل ہو جائیں، اتنے بے نیاز ہو جائیں لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ لوگ اپنی خوشیاں آپ سے شیئر کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ ایسے انسان ہو جائیں گے کہ آپ کی نظر نہیں لگے گی. جب آپ دل سے ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں گے نا، آپ کی نظر نہیں لگے گی. آپ شیور ہوں گے اس بات پر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی شیورٹی دیتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ
يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. باغ والے کے قصے سے کچھ اسباق ہمیں ملتے ہیں، جس میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر فخر نہیں کرنا چاہیے. ان نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. کون سی نعمتیں؟ مال، اولاد، تعلقات. جو بھی ان نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. دیکھا جائے تو یہ سب
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہمارے لیے آزمائشیں ہیں. ہمیں ان نعمتوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. اور ایک بہت اہم بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک تقوی کی اہمیت ہے. تو ہمیں اپنے رب کو اپنا دوست بنانا ہے، دنیا سے مروب نہیں ہونا ہے، دنیا میں دل نہیں لگانا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. باغ والے نے اللہ کے بجائے مال اور نفری پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس سے سب کچھ لے لیا اور پھر اس کا ایمان بھی گیا. اس کو ندامت ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو جو بھی ندامت کرتا ہے اپنے گناہ پر، اس کی وہ توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ کا عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے، اللہ کا عذاب دیکھ کر کوئی توبہ کرے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. ایسا ایمان اور ایسی توبہ فائدہ نہیں دیتی. اس طرح کا ایمان تو فرعون بھی لایا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا؟ اب تو ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار نشانیاں دکھائیں، تب تو ایمان نہیں لایا. جب اللہ کا عذاب آ گیا تو تجھے ایمان کی سوجھی. پھر یہ کہ اس باغ والے کا قصہ قرآن میں برے الفاظوں کے ساتھ ہے، یہ سبھی کے لیے عبرت بنا. اور ہم نے پچھلے لیسن میں اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا تھا. انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی کی. قرآن میں ان کا ذکر خیر رکھا، الحمدللہ. تو بہت ہی اہم واقعہ. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مثالی واقعہ ہو سکتا ہے واقعی یہ دو لوگ ہوں جن کی کنورسیشن آپ کے سامنے رکھی گئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. مال کے فتنے میں پڑھ کر کوئی اپنے رب کو بھول سکتا ہے، اپنی آخرت کو بھول سکتا ہے، اپنی دنیا میں ایسا مگن ہو جائے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو سکتا ہے. اسی لیے خود کو اللہ کا عاجز بندہ بنا کر رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارا ذکر خیر ہمارے بعد والوں میں بھی باقی رکھے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے، کیونکہ حسن خاتمہ نہیں ملا باغ والے کو. ہم سب نے حسن خاتمہ کی فکر کرنی ہے، اور یہ بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسا ہمارا خاتمہ ہوگا. اگر ہم اچھی باعمل زندگی گزاریں گے، پاکیزہ زندگی گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں پاکیزہ موت عطا کرے گا، احسن انجام عطا کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس باغ والے کے باغ تباہ و برباد ہو گئے. ایسی آفت اس پر پڑی کہ وہ باغ بھی ختم ہو گئے اور جو پراپرٹیز اور بھی اس کے پاس تھیں وہ وقت کے ساتھ ختم ہوتی چلی گئیں. اور پھر وہ افسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. اور پھر جیسے ہی اس نے یہ پرابلمز دیکھیں تو اس نے ایمان لانا چاہا، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی ایمان لائے وہ قابل قبول نہیں ہے. عذاب آنے کے بعد ایمان نافع اور مقبول نہیں ہوتا. اور یہ کہ اللہ کی مدد تو آبویسلی پھر ایسے شخص کے ساتھ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں جو لیسن کا اختتام کیا گیا ہے وہ بہت ہی پیاری بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. یعنی وہ اپنے بندوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا کرتا ہے. اس کے برعکس جو کافر ہیں وہ بے شک دنیاوی نعمتوں میں ہوں، لیکن ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے ان کی دنیاوی نعمتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور ان کی آخرت بھی برباد ہے، ان کا انجام خراب ہوگا. تو مال کا فتنہ بھی بڑا ہی خطرناک ہے، اور جب دجال آئے گا تو لوگوں کو وہ مال کے فتنے میں بھی مبتلا کرے گا. جو لوگ اس سے مانگیں گے وہ دے گا، ان کی خواہشات کو پوری کرے گا، تو لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. تو ایسے میں اس واقعے کو یاد رکھنا ہے. ویکلی بیسس پر اس واقعے کو ہمیں سنایا جاتا ہے کہ دیکھو باغ والے کا کیا حال ہوا.
اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ ہمیں دے اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، عاجز بنائے۔ الحمدللہ لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔